بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یوٹیوب کے جاوید القادری آفیشیل چینل پر جاوید القادری آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ معزز سامعین و ناظرین، کل سے ہم نے جس سلسلہ خیر کا آغاز کیا ہے وہ ہے آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ حسنہ اور سیرت مقدسہ کا منظوم بیان۔ اپنے بیان سے پہلے میں ایک تصحیح کر دینا چاہتا ہوں، وہ یہ کہ کل غلطی سے ہم چینل کا نام یہ کہہ گئے تھے جاوید القادری اسپیشل، لیکن چینل کا نام ہے جاوید القادری آفیشیل سیرت النبی منظوم۔ تو آئندہ آپ نے یہی نام یاد رکھنا ہے اور یوٹیوب پر اسی کو آپ نے سرچ کرنا ہے تاکہ آپ کے پاس ہماری تمام ویڈیوز پہنچتی رہیں۔ کل ہم نے آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم کے نور اقدس کی تخلیق کا ذکر کیا تھا کہ کس طرح اللہ رب العزت نے سب سے پہلے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے نور اقدس کو تخلیق فرمایا اور اسے کس عالم میں رکھا، اسے کس طرح نوازا، اس پر اپنی عنایات اور نوازشات کی کس طرح بارشیں کیں، ان کا ذکر ہم نے اپنے پہلے ایپیسوڈ میں کر دیا تھا۔ آج کے ایپیسوڈ میں ہم آگے بڑھتے ہیں اور قرآن اور حدیث کی روشنی میں، جیسا کہ میں نے پہلے بھی عرض کیا، ہم یہ بیان کریں گے کہ نور اقدس کی جب تخلیق ہو چکی اور وہ عالم انوار میں ایک عرصہ تک رہا، جو اللہ کو معلوم ہے یا آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ وہ عرصہ کتنا تھا، کروڑوں اربوں سال ہوں گے کہ اس سے بھی زیادہ۔ تو اس کے بعد اللہ رب العزت نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نور اقدس سے پوری کائنات کو تخلیق کیا۔ آپ کا نور اقدس تخلیق ربانی کا نقش اولی تھا۔ اب رب العزت نے آپ کے نور کے پرتو سے پوری کائنات کو، جس میں لوح و قلم، عرش، کرسی، زمین، آسمان، چاند، سورج، ستارے، یہ سب کچھ موجود ہے، یہ اللہ رب العزت نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نور اقدس سے تخلیق کی ہے، اور یہ چیز احادیث میں صراحت کے ساتھ موجود ہے۔ اب ہم اس کا بیان جو ہے منظوم صورت میں آپ کے سامنے کرنے لگے ہیں، آپ توجہ سے سنیے۔ نور محمدی سے عالم خلق و عالم امر کی تخلیق۔ اب مشیت نے اس کی سنو کیا کیا، نور وحدت کو کثرت کا جلوہ دیا، ہر طرف اس کے جلوے بکھیرے گئے، سلسلے خلق در خلق چھیڑے گئے، نور احمد سے پیدا کیے دو جہاں، کرسی و عرش، لوح و قلم، قدسیاں، خلد و جنت بھی اس پیکرے نور سے، دست اقدس سے خود حق نے پیدا کیے، نور احمد کی جب ہو چکی یوں نمود، اب مشیت نے روحوں کو بخشا وجود، چاند، سورج، ستارے بنائے گئے، آسمانوں زمیں جگمگائے گئے، ایک بساط حسین سی بچھی کائنات، رنگ ہی رنگ سے سج گئی کائنات، سج گئی بزم ہر سمت انوار کی، اصل ہر دو جہاں رب کے شاہکار کی، وقت چلتا رہا دور کرتا رہا، نور وحدت سمٹتا بکھرتا رہا۔ تو اس طرح اللہ رب العزت نے پوری کائنات، عالم خلق، عالم وجود، عالم امر
جتنے بھی عوالم ہیں ان سب کو اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے نور اقدس سے تخلیق کیا۔ تو جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نور پیدا ہوا، اسے تخلیق کیا گیا، تو عالم نور میں آپ کے نور کی حیثیت نور الانوار کی تھی۔ اور جب اللہ رب العزت نے عالم ارواح پیدا کیا، یعنی اللہ رب العزت نے جو روحوں کو پیدا کیا، حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک کے آخری شخص نے جو اس دنیا میں آنا ہے، جب ان کی روحیں پیدا کی گئیں، پھر ان روحوں کے عالم میں یعنی عالم ارواح میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیثیت روح الارواح کی تھی۔ اسی طرح جب عالم بشریت کو پیدا کیا گیا تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیثیت عالم بشریت میں خیر البشر اور افضل البشر کی قرار پائی۔ غرض ہے کہ جتنے بھی عوالم، عالم نور ہو، عالم ارواح ہو، عالم بشریت ہو، ان تمام عوالم میں آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم کی جو حیثیت ہے وہ مرکزی تھی، اور باقی سب کا سب عالم آپ کے فیض اور آپ کی طفیل تھا۔ اب ہم اسی سلسلہ خیر کو آگے بڑھاتے ہیں۔ عالم ارواح میں آپ نے علماء سے سنا ہوگا کہ اللہ رب العزت نے دو میثاق لیے، دو عہد لیے۔ پہلا جو عہد ہے اس کا نام ہے عہد الست۔ وہ کیا تھا کہ اللہ رب العزت نے عالم ارواح میں تمام روحوں کو اکٹھا کیا۔ اس میں انبیاء و رسل کی روحیں بھی تھیں، اولیاء و صلحاء کی روحیں بھی تھیں، اتقیاء کی روحیں بھی تھیں، اللہ کے پیاروں کی روحیں بھی تھیں، اہل ایمان کی روحیں بھی تھیں، اور کفار کی بھی روحیں، یعنی جتنی روحوں نے اس دنیا میں آنا تھا ان سب کو رب تعالیٰ نے اکٹھا کیا اور ان سے ایک عہد لیا، اور وہ عہد اپنی ربوبیت کا تھا۔ قرآن میں آتا ہے کہ رب تعالیٰ نے سب روحوں کو اکٹھا کیا اور ان سے پوچھا الست بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ قالوا بلا، تو سب روحوں نے بلا تفریق، وہ مومنین کی روحیں تھیں یا کفار کی روحیں تھیں، وہ اچھی روحیں تھیں یا اچھی نہیں تھیں، انہوں نے آپ پر ایمان لانا تھا اس دنیا میں آ کر یا نہیں لانا تھا، سب روحوں نے اللہ رب العزت کے اس فرمان پر کہا بلا، بے شک تو ہمارا رب ہے۔ تو تمام روحوں نے اس کی ربوبیت کا اقرار کیا، اور اس عہد کو عہد الست کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ اب اس کا ذرا تذکرہ سنیے۔ ایک دن پھر میرے دوستو یوں ہوا، ساری روحوں کو حق نے اکٹھا کیا، کر کے ان کی طرف اپنا روئے سخن، حق نے پوچھا سوال ایک سرے انجمن، بولو کیا میں تمہارا نہیں رب بھلا، کیا نہیں تم پہ الطاف کی انتہا، یک زباں ہو کے روحوں نے دی یہ صدا، بالیقین سب کا رب تو ہے، قالو بلا۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ یہ سب روحوں نے یہ قالو، جنہوں نے بلا کہا تھا کہ بے شک مولا تو ہمارا رب ہے، تو انہوں نے ایسا کیوں کر کہا تھا؟ یہ جو روحوں نے حق سے بلا تھا کہا، یک زباں ہو کے جو سب نے دی تھی صدا، سارا روح محمد کا فیضان تھا، کی تھی ارواح نے اس کی ہی ابتدا۔ تو یہ تمام روحوں نے جو قالو، جنہوں نے بلا کہا تھا، رب کی ربوبیت کا اقرار کیا تھا، تو یہ سب کچھ آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم ہی کا فیضان تھا۔ در حقیقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا بلا، کہ بے شک مولا تو میرا رب ہے۔ تو پورے جو عالم ارواح کی ساری روحیں تھیں انہوں نے آپ کی اقتدا کی تھی، آپ کی انہوں نے پیروی کی تھی، اور آپ کے کہنے پر اللہ رب العزت کی ربوبیت کا اقرار کیا تھا۔ اب اس کے بعد عالم ارواح میں ہی ایک اور محفل سجتی ہے، ایک اور محفل منعقد ہوتی ہے،
जिसे मीसाक अंबिया का नाम दिया गया है। पहला जो मीसाक था वो तो सबके लिए था, लेकिन अब के जो मीसाक हो रहा है वो सिर्फ अंबिया और जो रसूल हैं उनकी रूहों को रब तआला ने इकट्ठा किया और उन तमाम अरवाह से आका नामदार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ईमान, आपकी मदद और नुसरत और आपसे वफादारी का अहद लिया गया। और ये अहद जो है ये मीसाक अंबिया कहलाता है। आइए अब इसकी तरफ चलते हैं। इसने रब्बी से अब आलम नूर में, नूर अहमद के इज़ार मबरूर में, बाद इसके फिर एक और महफिल सजी जिसमें हाजिर हुए सब रसूल और नबी। हक ने उन सब की रूहों से वादा लिया जिसको मीसाक का नूरी उन्वा मिला, अंबिया की तरफ करके रूए सुखन, नुत्क आरा हुआ माले के हर ज़मन, दे चुकूं जब किताबो नबूवत तुम्हें। इस मीसाक का जिक्र सूरह आले इमरान में तफसील के साथ है। दे चुकूं जब किताबो नबूवत तुम्हें, अपनी जानिब से हिकमत की नेमत तुम्हें, फिर जो तशरीफ लाए ये मेरा नबी, फिर जो तशरीफ लाए ये मेरा नबी, करना इसकी मदद लाना ईमान भी, बोलो इस बात का तुमको इकरार है, एक यही है जो हम सब का सालार है, यक ज़बां सब पुकारे के इकरार है, एक यही है जो हम सब का सालार है। हक ने करके मुखातिब मुकर्रर कहा, ताकि हरगिज रहे कुछ न शक अब ज़रा। अब रब ताला ने फिर उनको खिताब करते हुए फरमाया, ताकि किसी किस्म का कोई शक न रह जाए, हो के शाहिद तुम एक दूसरे के सभी, अपने पैमान को पुख्ता कर दो अभी, और पुख्ता ये पैमान ऐसे किया, सब पे शाहिद बना खुद भी रब्बुल उला। अल्लाहु अकबर। आका नामदार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान और इमदाद और नुसरत का ये जो पैमान लिया जा रहा था, रब्बुल इज़्ज़त खुद उस पे शाहिद बना। हो के शाहिद तुम्हें एक दूसरे के सभी, अपने पैमान को कर दो पुख्ता अभी, और पुख्ता ये पैमान ऐसे किया, सब पे शाहिद बना खुद भी रब्बुल उला। अहद ये एक वफाओं का पैमान था, जिससे मकसूद था रब्बे रहमान का, हो अता इससे इरफान खैरुल वरा, मुंतखब रूहों को रस्म राह वफा। हक ने बार कराया ये इसके सबब, बंदाए खास हैं रब के रहमत लकब, उसके शाहकार हैं उसके महबूब हैं, दर निगाहे खुदा सबसे मरगूब हैं। ये न होते अगर तुम न होते कभी, बज़्म कौनो मकां ही न सजती कभी। इनके सदके में तुमको रिसालत मिली, इनके सदके में रुश्दो हिदायत मिली, जिसको जो भी मिला इनके सदके मिला, इनकी मर्जी में पिन्हा है मेरी रजा। तो ये एक पैमान था, एक मिसाक था, एक बहुत बड़ा अहद था जो आलम अरवाह में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने तमाम अरवाह अंबिया से लिया, और मकसूद उन्हें अपने महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मारिफत अता करना थी। तो आज का बयान हम यहीं ख़त्म करते हैं। इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ आइंदा एपिसोड में हम सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे। बस आपसे दरख्वास्त यही है कि आप इन बयानात को लाइक करें, इन्हें शेयर करें, आगे सब्सक्राइब करें, ताकि ये सिलसिला फैज़, ये चश्मा फैज़ जो है, इससे हर कोई मुस्तफ़ीद हो सके। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।